बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज्यादा खबरें हैं और बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ और अवाम के खिलाफ की जा रही हैं। उन सब पे बात करते हैं, लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया है। उनको इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया गया, जहां पे अब वो अपनी जेल टर्म पूरी करेंगी। यही कहा जा रहा है कि बनीगाला के घर को, जो इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाइश गाह है, उसको सब जेल करार दे दिया गया है। तो देखते हैं कि अब आगे इनका क्या प्लान है। क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को बजाय इसके कि वो अडयाला जेल में होते और शायद किसी तरह से मुलाकात भी उनकी कभी हो सकती, क्या बुशरा बीबी को बनीगाला और इमरान खान को अडयाला हफ्तों और महीनों मुलाकात से रोकने का कोई बहाना बनाना है? कैसे होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये आमिर फारूक के रहमो करम पर है बुनियादी तौर पे। तो उस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाता हूं कि किस तरह की साजिशें स्टार्ट हो गई हैं। मैं शुरू कहां से करूं, इतनी ज्यादा साजिशें हैं कि क्या क्या आपको बताऊं। ये जरा देखते जाएं। इस नौजवान को जो NA 8 से तहरीक इंसाफ का टिकट मांग रहा था, इसकी जगह गुलजफर खान साहब को टिकट दिया गया और ये साहब दस्तबरदार होने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन ये हैं PTI का हिस्सा। या आप इनकी इमरान खान के साथ तस्वीर देख लें। इनको नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके बाद एक गेम स्टार्ट होती है, ये जरा चेक करें। इनके कत्ल होने के 1 घंटे के अंदर अंदर एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है, रेहान ज़ेब की कातिल PTI। ग्राफिक्स पहले से तैयार होते हैं कि PTI की गाली ब्रिगेड इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाती रही, मगर इस बाहिम्मत इंसान ने अवाम को मोहब्बत दी। ये नीचे देख लें, सारा आपको पता चल जाएगा कि PTI से रेहान ज़ेब की यकीनी जीत बर्दाश्त नहीं हुई तो इसे सफाकियत से कत्ल कर डाला। फिर ये जरा चेक करें, ये ग्राफिक्स पहले से तैयार थे। मैं सारे पढ़ना जरूरी नहीं समझता, लेकिन PTI किल्स रेहान ज़ेब, ये ट्रेंड चल रहा है। एक तरफ कत्ल होता है, इधर सारे ग्राफिक्स तैयार पड़े थे। ट्रेंड पहले से पता था क्या चलाना है। ये कौन कर सकता है? वही जिसने कत्ल किया है, वही पहले से ग्राफिक तैयार रखेगा, वही पहले से ट्रेंड को सोच समझ के तैयार करके रखेगा। यानी एक बंदे को मारा गया, बिल्कुल जैसे जिले शाह के केस में किया गया, जैसे अरशद शरीफ शहीद के केस में किया गया, कि कोशिश पूरी की गई। अरशद शरीफ के केस में फैसल वोटा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी कि इमरान खान या तो इन्वॉल्व है, इमरान खान को जो लोग मशवरे देते हैं या करीबी हैं वो इन्वॉल्व है अरशद शरीफ के कत्ल में। फिर जिले शाह का तो सीधा सीधा FIR इमरान खान पे काट दी, और अब इमरान खान तो जेल में है काफी अरसे से। तो अब कहा जा रहा है कि PTI के जो वहां लोकल उम्मीदवार हैं, जिनको टिकट मिला था, उन पर केस किया जाएगा, या ऐसे धमकियां दी जा रही हैं और बयानियां बनाया जा रहा है। इससे पहले कि ये बयानियां बनाए, गुलदाद, अनवर ज़ेब और गुलजफर, ये गुलजफर जो है ये इस टाइम रेहान ज़ेब के घर बैठे हुए हैं। ये वहां पे दुआ करने गए हुए हैं और फैमिली को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसके बाद फैमिली को डरा धमका के, मार के, किसी को उठा के मजबूर किया जाता है कि वो PTI के इस उम्मीदवार पे केस करें, गुलजफर खान पे, तो फिर सब समझ जाएंगे कि ये कहानी कहां से डाली गई है। तो ये तो पहली साजिश है जो आपके सामने रखी, कि कत्ल करने वाले तैयार बैठे थे, अपने सारे ट्रेंड तैयार करके, ग्राफिक्स बना के, और 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी कैंपेन लॉन्च कर दी गई थी। अब आते हैं दूसरी साजिश की तरफ। ये जरा आपने ट्वीट चेक करना है। PTI कभी भी सियासी जमात नहीं थी। PTI में जाने माने दहशतगर्द, गुंडे, बदमाश और मुजरिम हैं। गुंडों की अमाजगाह है और इसमें रियासत मुखालिफ एलिमेंट मौजूद हैं। इनको किसी रहम के काबिल ना समझा जाए। नीचे मरियम की ट्वीट देखें, दे शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स, यानी इनके साथ आनी हाथों से निपटना चाहिए। अब ये नेक्स्ट डिमांड है, क्योंकि अभी भी जीत नहीं पा रहे इलेक्शन, तो PTI को दहशतगर्दों की तरह कुचल दो। इसके बाद आपको साजिश का दूसरा हिस्सा बताता हूं। मंसूबा यह भी सामने आ रहा है कि जो निगरान काबीना है वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कालादम जमात करार दे सकती है, और ये रेफरेंस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो 15 दिन के अंदर अंदर जाता है, और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे फाइनल फैसला देती है कि जमात कालादम होती है या नहीं। लेकिन जब ये फैसला सुनाएंगे काबीना का, तो पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड तैयार होंगे, मीडिया पे 24 घंटे नशियात चलेंगी कि PTI को कलअदम कर दिया गया है,
اب کسی بھی آزاد امیدوار کو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو بطور جماعت کالعدم ہو چکی ہے۔ حالانکہ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ کالعدم کوئی بھی نہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، نہ وفاقی کابینہ کر سکتی ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے، اور وہ بھی تمام فریقین کو سن کے کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ واقعات میں انہوں نے ایک اور جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے، جو بھی کوئی کمیشن وغیرہ بنایا ہوا ہے وہ اپنی رپورٹس بھی جلد سامنے لے آئے گا، اور وہ پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ کیا رپورٹس ہوں گی، اور اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو سازش سے آگاہ کرنا ضروری ہے، جو مرضی یہ کر لیں، آپ نے ووٹ لازمی ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی تیاری یہ ہے اور یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب اگلی سازش دیکھ لیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پہ کل میٹنگ بلا لی ہے، جس میں تمام ایجنسیوں کے لوگ بھی ہوں گے، سیکٹریز بھی ہوں گے، پولیس چیف بھی ہوگی۔ تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ پنجاب تو چلیں ہم مینج کر لیں گے، یہ انہوں نے سوچا ہوا ہے دماغ میں ان کے، پتہ نہیں کیسے انہوں نے سوچا ہوا یہ، لیکن خیبر پختونخوا مینج نہیں ہو رہا، اور اگر خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ کروائیں اور بلوچستان میں کروا دیں تو پھر نیریٹو بنے گا نہیں۔ تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الیکشن نہیں کروانا چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں، لیکن گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اور یہ ریحان زیب کا قتل اس سلسلے کی بھی ایک کڑی ہے۔ پہلے بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، پھر یہاں پہ کر دیا جاتا ہے باجوڑ میں، تو یہ ظاہر ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، تاکہ الیکشن میں جہاں جہاں اپنی مرضی کے نتائج نہیں مل سکتے وہاں پہ گڑبڑ کی جا سکے، یا لوگوں کو مایوس کیا جائے اور آخری وقت تک کنفیوز رکھا جائے۔ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، ابھی تک کی یہ صورتحال ہے، اور آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، جو مرضی ہو جائے، پتھر پہ لکیر ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ لیکن 8 فروری کو بالفرض کہہ لیں جی نہیں ہوتے الیکشن، کبھی تو الیکشن کروانے پڑیں گے نا، مارچ میں، اپریل میں، جب بھی کروائیں گے آپ نے بدلہ لینا ہے۔ ایک اور سازش آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو ہمیں بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپنے کا آرڈر آیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کئی لوگوں کو ابھی لاسٹ منٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے، جس میں میجر طاہر صادق ہیں، اس میں پرویز الہی ہیں، اس میں سنم جاوید بھی تھیں، خود تو غیر انہوں نے پل آؤٹ کر لی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی دوبارہ جب بیلٹ پیپر چھپ چکے تھے تو سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دوبارہ بیلٹ پیپر چھاپ لیے جائیں ان حلقوں کے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ جو اچانک ہمیں کہا گیا ہے بیلٹ پیپر چھاپنے کا، کیونکہ یہ ایک خاص سیکیور پیپر ہوتا ہے، سیکیورٹی والا پیپر ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو پرکیور کرنے میں اور سارا کچھ کرنے میں، چھپائی میں مسئلہ آ رہا ہے۔ یعنی الیکشن ملتوی کرنے کا ایک اور بہانہ انہیں مل سکتا ہے کہ کیونکہ بیلٹ پیپر تیار نہیں ہیں، تو کم از کم ان حلقوں میں، شاید اگر سارے ملک میں نہیں بھی تو جہاں جہاں دوبارہ حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ حلقے یہ مینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں ہم الیکشن ہی نہیں کرواتے، یہ کہہ سکتے ہیں ممکنہ طور پہ، یا الیکشن کچھ ڈیلے کر لیں تاکہ سارے ملک میں اکٹھے الیکشن ہو جائیں، لیکن سازشیں مسلسل چل رہی ہیں۔ اب آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، تحریری فیصلہ نہ ابھی تک سائفر کیس کا آیا ہے اور نہ توشہ خانہ نیب کیس کا آیا ہے۔ درخواست دے دی گئی ہیں، اور اگر نہیں بھی دی ہوتی تو کل تک لازمی دے دینی تھی کہ تحریری فیصلہ دیا جائے۔ جب تحریری فیصلہ آ جائے گا، وکلاء اس تفصیلی فیصلے کو پڑھیں گے، اس کے اندر جو کمزور پوائنٹس ہوں گے، جو نقطے ہوں گے، جو جھوٹ بولے گئے ہوں گے، جو غلط بیانی ہوگی، ان سب پہ پوائنٹس بنائیں گے، اپنا کیس تیار کریں گے، اور اگلے 3 سے 4 دنوں میں، یعنی الیکشن سے پہلے ہی ممکن ہے کہ یہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے عامر فاروق۔ عامر فاروق وہ شخص ہے منصوبہ سازوں کی مرضی کے بغیر ٹوائلٹ بھی نہیں جاتا۔ میں نے ایک جملہ کہنا شروع کیا عامر فاروق صاحب کے حوالے سے کہ بنجر زمین غلہ اگل سکتی ہے، عامر فاروق انصاف نہیں کر سکتا۔ اب اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر رہا ہوں، بنجر زمین غلہ اگل سکتی ہے، لیکن عامر فاروق اور غیر آئینی قاضی انصاف نہیں کر سکتے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ لوگ ٹاؤٹ ہیں اور وہی کریں گے جو ان کو اوپر سے آرڈر آئے گا۔ جہاں میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، وہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدلیہ پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا کہ چلیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ وکلاء تو یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ صرف ایک صورت میں ختم ہوگا، الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں۔ میں 8 فروری کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ابھی تک ملتوی نہیں ہوئے، 8 کو نہیں ہوتے، چلیں مارچ میں ہوتے ہیں۔ الیکشن جب بھی ہوں گے، اگر آپ نے اس دن تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، انپریسیڈنٹڈ ٹرن آؤٹ کر دیا اور ووٹ کی حفاظت کر لی، تو عمران خان 10 دن کے اندر باہر آ جائیں گے۔ یہ 14 سال کی سزا عمران خان کو روک نہیں پائے گی باہر آنے سے، اور اس کے بعد باقی معاملات ٹھیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں عمران خان کو 14 سال سزا ہوئی اور 10 سال کی نااہلی ہو گئی ہے، نواز شریف کی تا حیات نااہلی تھی،
ایسے جب اپنی حکومت آتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے. ہر قانون بن سکتا ہے, آئین میں ہر ترمیم ہو سکتی ہے اور تبدیلی ہو سکتی ہے. آپ نے 160 سے 165 سیٹیں آزاد امیدواروں کو لازمی جتوانی ہیں. پھر وہ آزاد امیدوار کسی چھوٹی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو ان کو خواتین کی اور مخصوص نشستیں مل جائیں گی, which would mean کہ تقریباً یہ 2/3 اکثریت بن جائے گی. And that is all عمران خان needs from you right now. آپ ابھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت تک یہی ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, سسٹم بالکل کیپچر کر لیا جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ نیا کوئی لائے عمل ہوگا کہ کیسے موومنٹ چلے گی, کیونکہ آزادی اور غلامی کے درمیان یہ جنگ ہے. غلامی تو نہیں قبول کی جا سکتی نا. یہ جنگ ختم ہوگی پاکستانی قوم کی آزادی پہ, کتنا مرضی عرصہ لگ جائے. عمران خان بڑے لیڈر تیار کر گئے ہیں. مراد سعید بھی لیڈر بن گیا ہے, اب تو حماد اظہر بھی لیڈر بن گئے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لیڈر بن گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایسی نکھری ہوئی لیڈرشپ سامنے آئے گی جو پاکستان کو انشاءاللہ ترقی کے راستے پہ ڈال دے گی. لیکن اس سے پہلے یہ تمام سازشیں عوام نے ناکام بنانی ہیں اپنی ووٹ کی طاقت سے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.